کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ سب سے پہلا گناہگار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ شیطان مردود نے تب کیا تھا جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ اسے مٹی سے۔ یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور اور تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا؟ قتل کیوں ہوا تھا؟ اور وہ معصوم مقتول کون تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس قصے کو مکمل بیان کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت التجا اور معافی مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد اس فانی دنیا میں آپ دونوں سزا کاٹ رہے تھے۔ چند عرصوں بعد اماں حوا علیہ السلام کے بدن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ جب بھی اماں حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا ہے جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لودا حابیل کی بہن تھی، لہٰذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لودا سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا۔ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ لودا سے زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اکلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا مگر وہ نہ مانا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلے کا ایک راستہ نکالا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا تھا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی۔ جو قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔ اگلی صبح حابیل اپنی بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل جو کہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا لہٰذا وہ کچھ اناج لایا جو کہ سب سے زیادہ گھٹیا قسم کے تھے۔ قابیل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو جل جانا ہے تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا وہ گلے سڑے اناج لے کر آیا۔ جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا، چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشی کو پیش کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کی دی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی ہے اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے
کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کریں، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی راضی ہو تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو قابل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حابل کو مارنے کی ترکیب کرنے لگا۔ شیطان جو ابتدا سے ہی انسان کا دشمن ہے، اس نے قابل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ حابل چونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قابل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل ضائع ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کروں۔ اس طرح چھوڑنے پر یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اسے نہیں آ رہا تھا۔ بڑا پریشان ہوا کہ کروں تو کیا کروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابیل ان کو دیکھ رہا تھا۔ ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس کو ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو معلوم ہو چکا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابل نے حابل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا رنگ سارا جسم کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، لوگوں نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین پر زلزلہ آیا۔ قابل جو بہت خوبصورت تھا، حابیل کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تم بھی آگ کی پوجا کرو۔ چنانچہ قابل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ تورات میں بھی حابیل اور قابل کا واقعہ ملتا ہے، جنہیں قائن این حابیل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ تورات مقدس میں اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابیل بھی اپنے بھیڑ بکریوں کے کچھ بچوں کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابیل کا اور اس کے ہدیے کو قبول کیا، قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت ہی غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑ گیا، اور قائن نے اپنے بھائی حابیل کو کچھ کہا، اور جب وہ کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابیل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ خداوند نے کہا، اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا۔ تب قائن نے خدا سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے، دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیری حضور سے روپوش ہو جاؤں گا، زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوں گا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف کسی علاقے میں جا بسا۔ قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔